اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نورانی قاعدے کا ہمارا دوسرا سبق ہے الحمدللہ۔ امید ہے الف سے لے کے غ تک جو حروف ہم نے پڑھے تھے آپ سب سامعین اور ناظرین نے اس کی اچھی طریقے سے مشق کی ہوگی اور یہ آپ کو یاد ہوں گے۔ اب انشاءاللہ آگے دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے طا سے لے کے یا تک کے حروف انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو میں شروع سے یہ سب حروف دہرا لیتا ہوں ایک دفعہ پھر سے۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد۔ تو یہ تو پرانا سبق ہو گیا ہمارا۔ اب انشاءاللہ نیا سبق یہاں سے شروع کریں گے۔ ضا ضا، اب یہ دونوں حروف جو ہیں یہ بالکل سیم ہیں اور دونوں حرفوں کو ہم نے پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے انشاءاللہ اس کو ہم ادا کریں گے۔ دونوں میں فرق وہی کہ طا کے اوپر نقطہ نہیں ہے اور ضا کے اوپر نقطہ ہے۔ اس کی اچھی طریقے سے مشق کرنی ہے۔ اگر ابتدائی بچے ہیں تو ان کو خاص طور پر یہ فرق بتانا ہے کہ طا کے اوپر نقطہ نہیں ہے اور ضا کے اوپر نقطہ ہے، اور دونوں کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ طا ضا، لیکن لمبا زیادہ نہیں کرنا اس کو۔ طا یہ غلط ہو جائے گا، ضا یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ بالکل ان کو لمبا نہیں کرنا، ایک الف کے برابر صرف لمبا کرنا ہے۔ طا ضا۔ اب عین یہ 3 حرفی ہے، یہاں پہ مد ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ غین کو بھی ہم انشاءاللہ لمبا کریں گے۔ ان دونوں کی شیپ بھی ایک طرح کی ہے، فرق وہی ہے کہ غین کے اوپر ڈاٹ، عین کے اوپر ڈاٹ نہیں ہے۔ غین کو پر پڑھیں گے، عین کو باریک پڑھیں گے۔ عین، حلق سے اس کی آواز نکلے گی اور اچھے طریقے سے اس میں فرق ہونا چاہیے۔ عین اور حمزہ کے اندر خصوصاً فرق ہونا چاہیے۔ عین اور حمزہ کے اندر جب فرق نہیں ہوتا تو عین کو حمزہ پڑھتے ہیں، حمزہ کو پھر عین پڑھتے ہیں۔ عین کی آواز جو ہے یہ حلق سے ہم انشاءاللہ ادا کریں گے۔ عین عین غین، آگے فا فا، اس کو لمبا نہیں کرنا چونکہ یہ 2 حرف لمبے ہوتے ہیں تو بچوں کے ذہن میں یہ بات پڑ جاتی ہے کہ فا کو بھی لمبا کرنا ہے۔ فا کو لمبا نہیں کرنا، 2 حرفی ہے، ایک الف کے برابر صرف لمبا کرنا ہے۔ فا عین غین فا۔ اب چونکہ اس سے آگے قاف ہے، اس کو بھی ہم نے لمبا کرنا ہے تو اس وجہ سے یہ جو فا ہے یہ بھی لمبا ہو جاتا ہے۔ عموماً بچوں سے اس کا خیال رکھنا ہے۔ قاف کاف، دونوں قاف ایک طرف کے ہیں، ایک طرح کے ہی ہیں۔ پہلے کاف کو پر پڑھنا ہے جس کے اوپر نقطے ہیں، اور جو بغیر نقطوں کے کاف ہے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ مد دونوں پر ہوگی۔ قاف کاف لام میم نون، ہونٹوں کو گول کر کے، نون واو ہا۔ اس میں بہت خیال رکھنا ہے، ہا اور ہا کے اندر جو ہے فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ قریب جگہ سے حلق سے ادا ہوتے ہیں دونوں، تو یہ قریب سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان دونوں میں فرق نہیں کیا جاتا۔ یہ ہا ہے ہا اور یہ ہے ہا، ٹھیک ہے، ہا ہا ہا۔ آگے حمزہ حمزہ یا۔ الحمدللہ یہاں تک جو حروف تہجی ہے، مفردات ہیں، الف سے لے کے یا تک یہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات کو پرانی بھی کلاس پسند آئی ہوگی اور آج کی کلاس بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ حضرات اس کی انشاءاللہ اچھی طرح مشق کریں۔
مشق کرنے کے بعد انشاءاللہ ان میں آپ حضرات کو اگلے سبق میں بتاؤں گا کہ کون سے حروف کو ہم نے پر پڑھنا ہے، کون سے حروف کو ہم نے نرم پڑھنا ہے، کون سے سیٹی والے حروف ہے، کون سے حروف قلقلہ ہے۔ ابھی جس طرح سے پڑھایا گیا ہے کوشش کریں کہ اسی طریقے سے ان حروف کی آپ مشق کریں۔ کم از کم اگر آپ کو ان حروف کی پہچان ہے، الف کون سا ہے، با کون سا ہے، تا کون سا ہے، سا کون سا ہے، جیم، اگر حروف کی پہچان ہے تو پھر ان کی کم از کم 5 مرتبہ آپ مشق کریں۔ اگر حروف کی پہچان نہیں ہے تو سب سے پہلے حروف کی اچھی طرح پہچان کریں کہ با کے نیچے نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، سا کے اوپر 3 نقطے ہیں، خا کے اوپر نقطہ ہے، سین اور شین میں فرق یہ ہے کہ شین کے اوپر نقطہ ہے۔ اس طرح سے فرق کر کے انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا پڑھنا اور پڑھانا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن پڑھنا آسان فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔